قربانی کے بعد قربانی، یہ چیدے ٹلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کرکٹ کے حوالے سے پریڈکشن کی جاتی ہیں. ان کو بے عزت کرنے کے لیے بٹھایا اور یہ بے عزت ہو کر اس گلی سے سارے جتنے بھی ہیں ستارہ شناس نکلے ہیں. پاکستان مشرقی بلاک میں جائے گا یا مغربی بلاک؟ پاکستان میں میڈیا انڈسٹری اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ فلم بنتی تھی. پاکستان میں معاشی ایمرجنسی لگے گی؟ پاکستان پھر بھی سروائیو کر رہا ہے. تھڑے پر بیٹھے ہوئے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو ہوں گے، کب ہوں گے، کیسے ہوں گے. ان کو خود اپنے آپ کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ کب گھر جائیں گے. کون سی چھتری کے اوپر سب سے زیادہ سیاسی پرندے بیٹھیں گے؟ السلام علیکم ویور، کرنٹ ایرنٹ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر واز. ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، بانی نیو لاز آف پاپ ہسٹری صادق ملک صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. پاکستان میں معاشی ایمرجنسی لگے گی؟ پاکستان جب سے بنا ہے نا، تب سے لے کر اب تک لفظ معاشی ایمرجنسی کے ہی زد میں رہا ہے. یہاں کوئی نہ کوئی ہمیشہ ایمرجنسی لگی رہتی ہے، اور اس کے باوجود کہ ہر وقت ایمرجنسی لگی رہتی ہے، پاکستان پھر بھی سروائیو کر رہا ہے اور کر جائے گا واللہ بالصواب. 2023 میں الیکشن ہوں گے؟ الیکشن کا سال ہے یا نہیں؟ جب آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ تھڑے پر بیٹھے ہوئے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو ہوں گے، کب ہوں گے، کیسے ہوں گے. اس کا تعلق علم و فن سے کوئی نہیں ہے. ان کو خود اپنے آپ کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ کب گھر جائیں گے. اور بات الیکشنوں کی کر رہے ہوتے ہیں جس میں 70 دماغ بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کس سیکوینس کو کس سیکوینس میں رکھ کر پھر اس کو فائنل کرنا ہے. ہاں، میں مقدر کے ماننے والا ہوں، اور میرا اس بات پر پورا یقین ہے کہ مالک کائنات نے جب کن فیکون کہا تو دنیا تخلیق ہو گئی. پھر اس کے بعد اس دنیا کو تخلیق کرنے کے بعد جب انسان تخلیق ہوا تو انسان کو خالق بھی قدرت نے بنا دیا. اب اس خالق کا زمین پر ایک نائب جو ہے وہ خالق بنا، تو وہ خالق دوسروں کی تقدیر لکھتا ہے کہ فلاں حلقے سے اس کو ہم ووٹ دیں گے. یہ ایک چھتری مہیا کریں گے، اس چھتری پر سارے پرندوں کو اکٹھا کریں گے، اور یہ پرندے یوں کر کے نکلیں گے اور یوں کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں گے. میں نے اڑنے سے پہلے پرندوں کو مرتے دیکھا ہے. کون سی چھتری کے اوپر سب سے زیادہ سیاسی پرندے بیٹھیں گے؟ وہ جنگیر ترین کی چھتری ہو، وہ زرداری کی چھتری، یا شجاعت کی، یا سعد رضوی کی؟ جب سیاسی چھتریاں بات کرتے ہیں نا، تو ہر بندے کی ایک اپنی چھتری ہے. اس دفعہ چھتری کا کوئی پرابلم یہ رہا کہ پہلے پرندوں کو کہا جاتا تھا یہ چھتری تیار ہے، اڑو اور اس پر بیٹھ جاؤ. اب پرندوں کو چھتری مہیا نہیں کی جا رہی، کہا جا رہا ہے کہ اڑو. اب اس کے بعد جب وہ کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی جہانگیر ترین گروپ بنا رہا ہے، کوئی یہ گروپ بنا رہا ہے، کوئی وہ گروپ بنا رہا ہے، تو جب مقدر کی بات کرتا ہوں تو یہ زمین پر جو رب نے خالق بنایا، یہ کسی کا جب سکرپٹ لکھ رہا ہوتا ہے نا، تو یہ اس سکرپٹ میں کس نے کامیاب ہونا ہے نام اسی کا ذہن میں آتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کا وہ کراس لگا دیتا ہے. اسی طرح سے جب آپ بہت ساری سیاسی چھتریوں کی بات کرتے ہیں تو ایک ایک چھتری کا پوچھتے چلے جائیں تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کبوتر جن کے میں ہاتھ دیکھ چکا، اب مجھے بالکل بہت آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں واللہ علم بالصواب. سر، بشرا کی اور عمران کی لڑکی ہوگی؟ بشرا بی بی وفا کریں گی. میں اپنا بیانیہ ساتھ لے کر چلتا ہوں، میں اپنے کبھی بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹا. یہاں صبح سے لے کر شام تک روزانہ کی بنیاد پر پیشگوئیاں کرنے والے آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں کہ یہ یار ٹوسٹ کس طرح سے کر جاتے ہیں. مجھے تو آج تک ٹوسٹ بھی نہیں کرنا آیا کہ جس بیانیے کو میں ساتھ لے کر چلتا ہوں وہ اس کے اگینسٹ بات کروں. اگر کر بھی جاؤں تو پھر میں کہتا ہوں سوری، یہاں میرے سے غلطی ہو گئی. واللہ عالم بالصواب. عمران خان کی مشکلات کب ختم ہوں گی؟ دیکھیں، عمران خان کی مشکلات جب سے وہ پیدا ہوا تب سے تھی. چھوٹا تھا، گورا چٹا تھا، اماں نے حفاظت کی اور اچھے کالج میں داخل کروا دیا، دوسروں کی نظروں سے اجل رہا.
پھر تھوڑا سا بڑا ہوا تو ایسی دنیا میں چلا گیا جہاں پلے بوائے کے لیے گنجائش موجود تھی، زبردست قسم کی زندگی گزاری. پھر اس کے بعد جناب اس نے پالیٹکس میں آیا، پالیٹکس میں مسلسل چلتا رہا. چونکہ پالیٹیشین نہیں تھا، سیلیبریٹی تھا، تو اس کے لیے ایک چھتری پر پرندے اکٹھے کیے گئے. وہ اس ملک کا بے تاج بادشاہ بن بیٹھا. جب بے تاج بادشاہ بن بیٹھا تو پھر اس کی چھتری سے پرندے اڑ گئے. اب اس چھتری پر پرندے اتنی جلدی نہیں بیٹھیں گے جتنی جلدی آپ سوچ رہے ہیں. دیوار پر لکھے ہوئے آثار نظر آتے ہیں، وہ حرف اتنے موٹے لکھے ہوئے نہیں آتے جتنے نواز صاحب پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے معذرت. شیخ رشید، شامود قریشی اور پرویز لائی یہ کب عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں؟ شیخ رشید کی نہ ٹنڈ تھی نہ منڈ تھی، اب بھی نہ ٹنڈ ہے نہ منڈ ہے. جو آیا شیخ صاحب اس کے ساتھ، جب اس کو وہ کہتا ہے نا 10 رٹے رٹائے جملے، ویلڈر ہے، ریڑی والا، چھولیاں والا، لٹرم پٹرم، اور گیٹ نمبر 4 کی بات کرتا ہے. میں تو پچھلے 60-70 سال سے یہی سن رہا ہوں، اور ان سے قریبی رفاقت بھی میری بہت رہی، اور پھر بھی یہی کچھ سن رہا ہوں. لیکن جانے والے کو خدا حافظ اور آنے والے کو خوش آمدید، جس طرح سے شیخ رشید کہتا ہے، شاید ہی ابھی تک بیوروکریسی میں بھی کوئی پیدا ہوا ہو. واللہ اعلم بالصواب. شاہ محمود قریشی کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے، اور میں مقدر کے ماننے والا ہوں. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ دل دماغ کی ایک لکیر ایسے انسان کا پتہ دیتی ہے جو بنیادی طور پر ادھر کا ماحول ہو یا ادھر کا ماحول ہو، فائدہ ایک لکیر والے کا کس طرح سے کہ وہ کھیل کھیلنا جانتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. بارشیں، سیلاب، زلزلہ، آندھیاں، طوفان یہ بہت آ رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ کسی نجومی سے پوچھئے گا. بلاول بھٹو زرداری شادی کب کر رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کی شادی بہت دیر پہلے کرنی چاہیے تھے. آج سے 1450 سال پہلے حکم ہے کہ بچی کو حیض اور مرد جب جوان ہو تو اس کو شادی کر لینی چاہیے، یا اس کی شادی کر دینے کا اس کے ولی کو حکم ہے. اگر نہیں کرتا تو پھر کسی مولانا سے پوچھئے کہ شادی کے بعد جس وقت تک وہ شادی نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے اس کا اچھے برے کے اعمال کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی ہوتا ہے. کیا پی ڈی ایم کے ساتھ آصف زرداری وفاق کرے گا یا پھر راستے جدا ہو جائیں گے الیکشن میں؟ پی ڈی ایم اس نے اس طرح سے بنائی تھی کہ جس طرح سے بنانے کا حق ہوتا ہے کہ میں پی ڈی ایم میں نہیں ہوں. پی ڈی ایم میں کون ہے؟ ایک تیر کے نشان والی پیپلز پارٹی ہے، ایک تلوار کے نشان والی پیپلز پارٹی ہے. جو تلوار کے نشان والی پیپلز پارٹی ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور جو تیر کے نشان والی پارٹی ہے وہ پورے سندھ کو کلیئرنس دینے لینے اور اوپر کی سیاست کرنے اور گھوڑیوں کے خرید و فروخت کا کام کر رہی تھی. تو بابا آصف علی زرداری سائیں نہ تو کل پی ڈی ایم کے ساتھ تھے، نہ اب پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اور نہ آنے والے کل میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہوں گے. واللہ عالم بالصواب. کیا نواز شریف وطن واپس آئے گا؟ نواز شریف کا اپنا وطن ہے، آئیں گے، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے، چلے جائیں گے. واللہ عالم بالصواب. مریم نواز وزیر اعظم بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی؟ مریم نواز شریف صاحبہ بہت زبردست قسم کی کراؤڈ پولر ہیں. جب ان کا یہ ہاتھ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے گا، یہ والا جو فاصلہ ہے نا ان کے، یہ والا فاصلہ بہت زیادہ ہے جو عام ہاتھوں پر نہیں پایا جاتا. اور یہ والی پور جو ہے، یہ پور بڑی باریک اور ریشمی اور آرٹسٹک ہے. تو ایسے لوگ بنیادی طور پر حرفوں، لفظوں اور جملوں پر عبور رکھتے ہیں، موقع محل کی مناسبت سے بولنا جانتے ہیں، کبھی کبھی رہ بھی جاتے ہیں لیکن بولنا جانتے ہیں، اور زبردست کراؤڈ پولر ہیں. واللہ عالم بالصواب. کیا بھارت پاکستان میں آ کے کرکٹ کھیلے گا؟ یہ بھارت کو اور پاکستان کو پتا ہوگا، یہ سوالوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس. کرکٹ کے حوالے سے پریڈکشن کی جاتی ہیں، آپ اس حوالے سے پریڈکشن نہیں کرتے، وجوہات کیا ہے؟ اچھا، اس سوال کا میں جواب دوں گا کہ میں ARY پر اسپیشلی مجھے کہا گیا
پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے چینلز نے مجھے باقاعدگی سے کہا، اور پھر میں اس پر اسی طرح سے ڈٹا رہا کہ نہیں ہو سکتی پیش گوئی، تو انہوں نے بھی اتنا بے عزت کیا ان ستارہ شناسوں کو کہ ان کے ساتھ انہوں نے بندر بھی بٹھائے، ان کے ساتھ انہوں نے گھوڑے شیر بھی بٹھائے، ان کو بے عزت کرنے کے لیے بٹھایا، اور یہ بے عزت ہو کر اس گلی سے سارے جتنے بھی ہیں ستارہ شناس نکلے ہیں، اور اب جا کر انہیں سمجھ آئی ہے کہ کرکٹ کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، ادروائز یہ تو اپنے شہرت کے چکر میں یہ جام پیے جا رہے تھے۔ واللہ علیہ السلام۔ پاکستان مشرقی بلاک میں جائے گا یا مغربی بلاک میں جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مشرقی اور مغربی کی بات چھوڑیں، ابھی تو پاکستان جب غیر یقینی صورتحال میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہاں کے پرائم منسٹر نے سوچنا ہے کہ میرا فیوچر، میرے ملک کا فیوچر، میرے ارد گرد کے ماحول میں جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے نمٹنے کے بعد کس بلاک میں کتنا جانا ہے۔ یہ بات میری غور سے سنیے گا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کس بلاک میں کتنا جانا ہے، بہتر طریقے سے وہ اس پر عمل کر لیں گے۔ واللہ علم بالصواب۔ پاکستان میں میڈیا کا سروائیول ہوگا یا نہیں؟ پاکستان میں میڈیا انڈسٹری اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ فلم بنتی تھی، کلر فلم آ گئی، سینما کا زمانہ جاتا رہا، پھر ڈیجیٹل دور آ گیا، اور مستقبل کی جو فلم ہے نا یہ گلی محلے میں بنے گی، اور مستقبل کا جو رپورٹر ہے وہ محلے کی جو دائی مائی ہوتی تھی وہ بھی چینلز کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوگی، اور موقع محل کی مناسبت سے جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہوگا وہ اپنے اس چھوٹے سے موبائل میں بند کیمرے سے ڈائریکٹ لنک دے گی، اور آپ اس کو لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے۔ واللہ علم بالصواب۔ یہ عید کیسی گزرے گی؟ اس طرح سے ہے کہ جب 1 روپے کا 4 کلو گڑ تھا نا، اس وقت بھی میرے والد سے محترم صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت مہنگا ہے، پھر وہ 400 روپے کا کلو ہو گیا تو وہ ہمیں بہت سستا لگنے لگا، اس لیے کہ ہم وہ 4 کلو 1 روپے کا خرید نہیں سکتے تھے، لیکن 400 روپے کلو والا بڑی آسانی سے خرید سکتے تھے۔ قربانی کے بعد قربانی ہوگی؟ یہ ایک بڑا رٹا ایسا جملہ ہے، یہ چیدے ٹلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ عید کے بعد قربانی عید ہوگی، اور ہر عید کے بعد یہ رٹایا جملہ، جس طرح سے نجومیوں کا ایک جملہ ہے رٹایا، کسی اہم شخصیت کی موت ہوگی، بازت پتہ نہیں کیڑی تھی تو یہ رٹائے جملے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اب زمانہ روشن ہو چکا اور آپ کے یہ پلیٹ فارم سے بات جانی چاہیے۔ کبھی میں سوچتا تھا کہ جب میں چھوٹا سا تھا، فطرانے کا کہا جاتا تھا نا، تو کہا جاتا تھا کہ عید کے بعد اتنا فطرانہ دینا ہے، اگر اتنا فطرانہ نہ دیا گیا تو یہ یہاں تک سے جا کر ثواب اٹک جائے گا۔ پھر اس کے بعد میرے ذہن میں بارہا مرتبہ سوال آتا تھا کہ فطرانہ لینے والے اور دینے والے کی بات کی جاتی ہے، اور کئی ایک تو دینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ثواب ضائع نہ ہو جائے، وہ اپنے بچے کے کپڑے نہیں بناتے اور فطرانہ دے دیتے ہیں، ان کے لیے باقاعدگی سے تشریحاً نہیں بتایا جاتا کہ ایک لینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، اور تیسرا کمیونٹی میں وہ بھی شخص بیٹھا ہوا ہے جو نہ لے نہ دے تو اس کا ثواب بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو ان چھوٹے مسائل پر عالم دین سے رجوع کریں۔ واللہ علم بالصواب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، جو سوالات تھے آپ کے ان کے جوابات جانے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان عمر نواب کو دیتی اجازت۔ اللہ حافظ۔